یہ کہا کہ مسجد اقصی پکار رہی ہے، بلا رہی ہے، مر مٹنے کا وقت آیا، کٹنے کا وقت آیا۔ اصل یہ اسٹرکچر بنانے کا مقصد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھلا دیا جا رہا ہے کہ مسجد اقصی کی حقیقت کیا ہے، اس لیے مسجد اقصی کی حقیقت ہمارے سامنے صاف ہو جائے، واضح ہو جائے، اس لیے آپ کے سامنے یہ ڈھانچہ بنایا گیا ہے۔ اب سب سے پہلے اس کا ایک بڑا تاریخی پس منظر ہے، ایک لمبی تاریخ ہے۔ اس کی تعمیر کی ابتدا کب ہوئی، کس طرح منظم کیا گیا۔ اولین ترین درجے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی الہی کے ذریعے سے اس کی نشاندہی کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تعمیر کی ابتدا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی تعمیر کو جاری رکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ تعمیر تکمیل کو پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے یہاں پر ایک گھر بنایا تھا جسے مسلمان مسجدی موسوم کرتے اور مسجدی مانتے، لیکن یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر ایک ہیکل بنایا تھا جسے وہ ہیکل سلیمانی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ اس جگہ پر اپنا حق بھی جتلاتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء علیہ السلام کا یہاں سے تعلق رہا ہے، وہ اسی بنیاد پر وہ اپنا حق جتلاتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ ہیکل کو سب سے پہلے جس نے مسمار کیا اور ڈھا دیا تھا وہ بخت نصر نامی ایک بادشاہ ہے، جس نے 589 عیسوی میں اس کو منہدم کر قبل مسیح میں اس کو منہدم کر دیا تھا اور ڈھا دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے یہودیوں کو یہاں سے اس شہر سے جلا وطن کر دیا، نکال دیا۔ پھر ایک شہنشاہ فارس جس کا نام سائرس اعظم بتلایا جاتا ہے، اس نے اس علاقے پر اپنی حکومت قائم کی، قبضہ کیا، پھر یہودیوں کو یہاں لا کر بسایا۔ دوسری مرتبہ یہودیوں نے پھر اپنے ایک بادشاہ جس کا نام ہیرود اعظم ہے، اس کی زیر نگرانی نے ایک اور ہیکل تعمیر کیا جسے بھی ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک رومی جنرل تھا جس نے 70 عیسوی میں اس پورے ہیکل کو مسمار کر دیا، جس کو ٹائٹس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، رومی جنرل کو۔ پھر 4 صدی عیسوی میں ان تمام رومیوں نے مسیحیت قبول کر لی اور عیسائی مذہب کو اپنا لیا۔ پھر یہاں پر انہوں نے اس کی بنیاد پر بڑے بڑے گرجے گھر تعمیر کروائے، اپنی عبادت خانے بنوائے۔ اس احاطے کی جو مقدار پیمائش رقبہ ہے کم و بیش 36 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، اور اس کے ایک جانب بیت الحم نامی شہر ہے جس کو آپ نے گزشتہ نقشے میں جان لیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ اسی مناسبت سے وہ مسیحیوں کے نزدیک کافی مقدس جگہ مانی جاتی ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق اس علاقے میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک مقبرہ ہے جو بالکل غلط عقیدہ ہے۔ قرآن اس کی ترجمانی کرتا ہے، بتلاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ اب یہ مسیحیوں کے قبضے میں رہا، مسلمانوں کے قبضے میں کب آیا؟ اس کی تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، عہد فاروقی میں، اس کو مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لیا۔ حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں اس کو اپنے قبضے میں لیا، اور اس وقت یہ بالکل مسمار ہو چکا تھا۔ حضرت عمر آئے، یہاں پر اس جگہ کو صاف کیا، اس علاقے میں حضرت عمر نے نماز پڑھی اور یہاں پر ایک چھوٹی سی لکڑیوں کی مسجد تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد یہ جو آپ کے سامنے نقشہ نظر آ رہا ہے، جو اسٹرکچر نظر آ رہا ہے، اس کی حقیقت اس طرح ہے کہ یہ جو دونوں تیار کیے گئے ہیں یہ بنو امیہ کے زمانے میں تیار کیے گئے، عبد الملک بن مروان اور ولید بن عبد الملک، ان کے زمانے میں یہ دونوں عمارتیں بنائی گئی ہیں۔ اس عمارت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ ایک پہاڑی پر ہے، اور یہ خاص طور پر یہ پہاڑی کا حصہ ابھرا ہوا ہے، کم و بیش 1.5 سے 2.5 میٹر اوپر ابھرا ہوا ہے۔ اس پر یہ بنایا گیا ہے، اس کا نام قبۃ الصخرہ ہے، اور مسلمانوں کے ذہن میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ یہی مسجد اقصی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسجد اقصی صرف اسی کا نام نہیں ہے، بلکہ پورے احاطے کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصی حرم قدسی کو، یہ پورے علاقے کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے، اور مسلمان جو اس مسجد کو مسجد اقصی کہتے ہیں اس کی وجہ اور بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے اس علاقے کو خاص کر دیا ہے، اس لیے اس کو مسجد اقصی مسلمان کہتے ہیں۔ اور یہ مسجد اتنی شاندار ہے کہ اس کے اندر سنگ مرمر کے پتھر جڑے ہوئے ہیں، اور مختلف قسم کی کاریگری قرآنی آیاتیں وغیرہ لکھی گئی ہے، اور ایک وقت میں 3 سے 3.5 لوگ اس میں بآسانی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر یہ قبہ ہے جو سامنے بنایا گیا ہے، یہ بھی عبد الملک بن مروانی کے زمانے میں بنایا گیا، اور اس پر نقش و نگار جو نظر آ رہا ہے یہ نقش و نگار خلافت عثمانیہ کے زمانے میں یہ نقش و نگار کیا گیا ہے، اور خلیفہ عبد الحمید اور عبد العزیز کے زمانے میں یہ نقش و نگار ہوا۔ یہ ایسا نقش و نگار ہے کہ یہ اپنی مثال آپ رکھتا ہے، یہ ایسا قبہ ہے جس کی نظیر اسلامی ہسٹری میں پیش کرنا مشکل ہے۔ اور اس پر جو قرآنی آیتیں لکھی گئی ہے وہ قرآنی آیتیں سورہ یاسین کی آیتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں ہیں۔ اب یہ قبہ اور گنبد کی اصلیت یہ ہے کہ اصل تو یہ لکڑی سے بنا ہوا ہے، چونے وغیرہ سے اس کی استرکاری کی گئی ہے، اس پر جو گولڈن رنگ ہے یہ سونے کا پانی چڑھایا ہوا ہے۔ اب
اس طرح یہ جو قبے نظر آ رہے ہیں، اس طرح کے کئی قبے اس علاقے میں موجود ہیں۔ یہ قبوں کی حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں چونکہ مسجدوں کے اندر ہی درس و تدریس کا بھی کام انجام دیا جاتا تھا، تو لوگوں کی سہولیات کے لیے خانقاہی نظام قائم ہو اور درس و تدریس کا نظام قائم ہو، اس وجہ سے اس طرح کے کئی قبے یہاں پر تعمیر کیے گئے۔ اب اس مسجد کے بازو میں، جس کو لوگ مسجد اقصی کہتے ہیں مسلمان، اس کے بازو میں ایک میوزیم ہے جو 10 مسلمان ادوار کو بتلاتا ہے۔ اس کے اندر 10 مسلمان ادوار کے عجائبات رکھے ہوئے ہیں اور 600 ایسے قرآنی نسخے رکھے ہوئے ہیں جس کو الگ الگ خطوں میں لکھا گیا ہے۔ اب یہ دیوار ہے، اس دیوار کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہاں پر آپ علیہ السلام کا براق باندھا گیا تھا۔ عیسائی یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 70 عیسوی میں جو رومی جنرل تھا ٹائٹس، اس نے جو ہیکل سلیمانی تعمیر منہدم کر دیا تھا، اس کا باقی ماندہ حصہ یہ ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی ایک عبادت کی نشاندہی کے طور پر یہاں پر آتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، اپنی منتوں مرادوں کی چٹیاں یہاں پر رکھتے ہیں۔ اور اس طرف کا جو علاقہ تھا یہ شہر کی آبادی تھی، یہاں پر ایک مسجد آباد تھی، اس کے بعد مسلمانوں کی وقت کی جائیدادیں تھیں، ان کم وقتوں نے ان جائیدادوں پر حملہ کر دیا، مسجد کو مسمار کر دیا اور اپنی عبادت کے لیے خاص کر دیا۔ اب وہاں پر ایک کنواں نظر آ رہا ہے، اس کنویں کی حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے کم و بیش 25 کنویں اس احاطے میں بنے ہوئے ہیں تاکہ جو زائرین آتے ہیں ان کے لیے پانی کا صحیح طور پر انتظام ہو سکے۔ وہ کنویں کی آپ کو شکل نظر آئے گی، یہ ایک فاؤنٹین اور فوارہ بنا ہوا ہے۔ اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں اس کو مسلمانوں کی سہولیات کے لیے اور مسلمانوں کے پانی کے انتظام کے لیے تعمیر کیا تھا۔ اس باؤنڈری میں کم و بیش 14 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ نمونے کے طور پر بنا دیا گیا ہے جس کو گولڈن ٹیمپل کہتے ہیں۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا استبل کہا جاتا ہے اس کو۔ پہلے زمانے، اب تو اس کی کوئی علامت اور نشانی باقی نہیں رہی، بلکہ یہاں پر ایک نیچے تل میں ایک مسجد ہے جس مسجد مروان کہا جاتا ہے، اور وہی مسجد کے متعلق یہ بات بھی ہے کہ یہی وہ مسجد ہے جہاں مریم علیہ السلام رہا کرتی تھی، اور یہ اب اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہی۔ اسی طرح ہم یہ آپ کے سامنے جو اسٹرکچر اور پورا نقشہ پیش کر رہے ہیں، مقصد تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے ذہن میں مسجد اقصی کی یاد تازہ ہو جائے اور یہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے کہ مسجد اقصی کیا ہے، کیا حقیقت ہے، تاکہ ہمارا جو اس سے رشتہ ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے اور ہم اس کے سلسلے میں فکر اور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔